بقرہ پہ ہم آ گئے, ہم نے اس کی تمیز پڑھ لی, ہم نے بنی اسرائیل کی پوری بات پڑھ لی, ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیا. ہم اب بنی اسماعیل کو دی گئی ذمہ دار ہدایت, یعنی کہ وہ ہدایت جن پہ ہمیں زندگی بھر عمل کرنا ہے, ان تک پہنچ چکے ہیں. ہم یہ پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 177 پہ آ گئے. آج ہم نے باقی مواد کم رکھا, ٹائم زیادہ اچھا نہیں لگے گا. میں تو چاہ رہا تھا کہ آج صرف آیت نمبر 177 کرتے ہیں. ہم اس آیت کا نام ہے آیت البر, اس کا نام ہی یہی ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا دین ہے کیا. کبھی آپ نے کسی کے سامنے دین پیش کرنا ہو تو کیا پیش کیا جائے, تو وہ پکار اٹھے تم جو کہہ رہے ہو 100% سچ ہے, میں مانوں یا نہ مانوں, تم جو کہہ رہے ہو ایک ایک بات ٹھیک ہے. اس کا دل پکار اٹھے, میں دین یہاں سے شروع کروں بتانا, اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے لواحقین کو, اپنے معاشرے کو, ہر غیر مسلم کو مجھے دین بتانا ہے. میری زبان پہ یہ آنا چاہیے. میں جانے کیا پیش کرتا ہوں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر یعنی کہ جس کو نیکی لکھا ہوا ہے, آگے آیت خود بتا دے گی اس کا مطلب کیا ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف موڑ لو یا مغرب کی طرف. پیچھے بحثیں چلی آ رہی تھی نا کہ قبلہ مشرق ہونا چاہیے یا مغرب. ہمارا فقہ یہ کہتا ہے, ہمارا فقہ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا میرا دین یہ کہتا ہے. ساری ڈائریکشن میری ہے. میں نہیں تمہیں کہا ہے کہ تم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو گے, صرف یہ کر کے باقی زندگی کہیں اور نہ گزار کے آ جانا. 24 گھنٹے کی زندگی میرے احساس کے ساتھ گزرے گی, یہ دین ہے. تو صرف یہی نہیں ہے نیکی کہ مشرق یا مغرب کی بحثیں. ولیکن, یہ وہی لیکن ہے جو ہم بولتے ہیں, یہ عربی کا لیکن ہے. ولیکن البر, نیکی کیا ہے, جو آگے کھول کے بتائے گا اس کو میں نیکی کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کو, البر من آمن باللہ, اللہ پہ ایمان. کون اللہ؟ جس کی توحید ہم پڑھ کر آ رہے ہیں. والیوم الآخر, آخرت پر ایمان. اگر اللہ ہے اور اس نے یہ کائنات بنائی ہے, تمہیں اس میں لا کے بسایا ہے, اس میں کوئی چیز بے غرض و غایت نہیں ہے. تمہاری زندگی بے غرض و غایت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ نتیجہ خیز نہ ہو, ان اعمال کے بدلے نہ ملیں؟ یہاں تو اس نے ظلم کرنے کو روا رکھوا لیا امتحان کی خاطر. یہاں تو قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں. یہاں تو چھوٹے بچوں کو کاٹ ڈالتے ہیں لوگ. وہ دن آئے گا جب آپ آنکھوں سے بدلہ دیکھیں گے. آخرت پہ ایمان. والملائکہ, فرشتوں پر ایمان. والکتاب, کتابوں پر ایمان. والنبیین, نبیوں پر ایمان. دیکھیں ایمان پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اس میں کوئی ایک چیز ہٹا کے دکھائیں آپ, یہ عمارت دھڑام سے نیچے گرے گی. اللہ پہ ایمان, آخرت پہ ایمان. اس کی تیاری کن چیزوں سے ہوگی؟ ہدایت کے ذریعے ہوگی. یہ ہدایت ہمیں تو نبیوں سے ملے گی, نبیوں کو فرشتوں سے ملے گی, وہ کتابیں چھوڑ کے جائیں گے. یہ ہمارا ایمان بنتا ہے. اور کیا کرنے کے کام ہے؟ دیکھیے کہاں سے بات شروع کر رہا ہے ایمان کے بعد. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے, اسی لیے تو ساری زندگی گزار رہے ہو نا. صبح دوپہر شام, کارخانے, جابیں, بزنس, ٹھیکے, کس لیے ہے؟ اس مال کے لیے. وہ مال جس کی محبت تمہیں بہت ہے, علی حبہ, اس کے باوجود اس کو خرچ کہاں کرو گے؟ آت المال, خرچ کرنا کہاں؟ ذوی القربہ, قرابت داروں پر. والیتامى, یتیموں پر. والمساکین, ضرورت مندوں پر, مسکینوں پر. وابن السبیل, جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان پر. والسائلین, جو سوال کریں تم سے ان پہ. وفی الرقاب, گردنیں چھڑانے پر. آپ بتائیں دنیا میں کسی کو یہ دین سنایا جائے, اس کو پیش کیا جائے, آپ اخلاقی طور پہ بتائیں, کوئی بولے کہ نہیں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا, حلال کمانا, اپنے کمانے کے باوجود چیریٹی کرنا, یہ دین تو آپ کو اپنی چارٹر میں لکھ کے بتا رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم اخلاق پہ بڑھے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اخلاق کہاں سے لیا ہے؟ ایمان پہلے, اب بتاؤ اخلاق میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پھر کیا اگر اس رب کو مان لیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ نماز کو قائم کرنے والے, یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے, جب عہد باندھ لیں اس کو پورا کرنے والے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, بھلے کوئی تنگ دستی ہو, بھلے کوئی تکلیف ہو, وحین الباس, یا کوئی جد و جہد کا, لڑائی کا وقت آ جائے. تین ہی مصیبتیں آتی ہیں انسان پر. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں, تنگ دستی ہو تو بھی, تکلیف ہو تو بھی, لڑائی جد و جہد میں ہو تو بھی. اولئک الذین صدقوا, یہی ہیں صداقت پر. واولئک هم المتقون, یہی ہیں جنہوں نے اللہ پہ اور آخرت پہ یقین کیا اور یقین رکھتے ہیں اللہ میں دیکھ رہا ہے. یہ ہے بر. اگر جاننا چاہتے ہو تم سچ پر ہو اور اللہ کا تقوی ہے تو اپنا جائزہ لے کے دیکھ لو اس آئینے میں, اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. یہ ہے بر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کھولتا ہے. یہ مجھے زبان چلانے دے گا ہی نہیں
یہ رہا بر، اور اللہ نے کہا یہی تو ہیں پھر جو سچے بھی ہیں اور اللہ کا تقوی رکھنے والے بھی ہیں، یعنی کہ صاحب بر، یعنی کہ جو بر پر ہے۔ یہ قرآن دیکھیے، یہ ہے بینات، یہ ہے بینات، یہ ہے دین، یہ ہے وہ جو دین ہمارے روح میں جب اترے گا تو وہ قانون کی باتیں ہمارے اندر سے نکل کر آئیں گی، وہ پھر ہمارے وجود کا حصہ بن کر آئیں گی۔ پھر وہ دکھاوے کا نہیں ہوگا، اٹھک بیٹھک دکھاوے کا روزہ دکھاوے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دکھاوے کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ یہ 6000 آیتیں ان 550 آیتوں کے لیے تیار کرنے کے لیے دی ہیں اللہ نے، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ہم قانون 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 لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، وہ خالی خلی خول سا بن کے ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے۔ نماز بھی چل رہی ہے اور غبن بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، ہیرا پھیرا بھی چل رہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، گھر والوں سے بدسلوکی بھی چل رہی ہے۔ کیسے چل رہی ہے؟ کیونکہ 6000 آیتیں بیچ میں تو غائب ہے، حکمت ہے نہیں، خالی خلی کام چل رہا ہے۔ استاد ہے تو کام غلط، ڈاکٹر ہے تو کام غلط، انجینئر ہے تو کام غلط، کاروبار ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، بظاہر نمازیں ہیں، بظاہر روزے ہیں، ایمان داخل اندر نہیں ہو رہا، اس کو داخل کرنے کے نسخے ہم ایجاد کر رہے ہیں، اللہ کا نسخہ لکھا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ندا کی آواز ہے، ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبا، اب دیکھیے کتاب، قرآن اب ہم نے سمجھایا یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ اللہ نے قانون بنا دیا تمہارے لیے، یہ خط نہیں بھیج رہا اللہ، یہ پوری کتاب نہیں سنا رہا آپ کو، قانون سنا رہا ہے اپنا۔ کتبا، اللہ نے کیا لکھ دیا تمہارے لیے، کیا قانون بنا دیا؟ علیکم، تمہارے اوپر، تمہارے لیے، القصاص فی القتلہ، کہ قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب دیکھیے گا یاد ختم کیسے ہوگی، قرآن کیسے جھنجھوڑنے والا ہے ہم کو۔ الحر بالحر، اگر آزاد قتل کرے گا بدلے میں آزادی لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا یہ بڑا سیٹ ہے جی اس کا ڈرائیور لے لو، یہ نہیں ہوگا۔ والعبد بالعبد، غلام ہے تو غلام بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت ہے تو عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، دیکھیے، اور اگر ظاہر جس کی ذمہ ہے، اگر تمہارا وہ بھائی تمہیں کچھ معاف کرنا چاہے اور اس کے بدلے تمہیں دیت دینا چاہے، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف اداء الیہ باحسان، تو دیت اس کو بہت احسن طریقے سے دو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس کو درہموں میں دیناروں میں لکھ دیا تو یہ بات کہ مسلمان اگر رٹے پہ رہ بھی گئے نا، ان کے بچے سوال اٹھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا 2000 درہم لکھ دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا 5 لاکھ ڈالر لکھ دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 1 کلو سونا کیا لکھ دیا، 1 کلو سونے میں تو ایک پودھی ہی نہیں آتی۔ اللہ نے کیا لکھ دیا؟ جو معروف ہو تمہارا، آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ شریعت نافذ کی جاتی ہے وہاں پر معروف چینج کرتے رہتے ہیں کہ اب کرنٹ ایکسچینج کے مطابق، کرنٹ دنیا کی خرید و فروخت کے مطابق اس وقت اس کی 3.5 لاکھ درہم بنتی ہے۔ جا کے چیک کریں سعودی عرب میں دیت کی رقم کتنی ہے، وہ کیسے کیسے بدلتی رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی لاگو اسی طرح لاگو ہو جائے گی کہ بھائی پہلے ہوگی 5000، آج سے 200 سال پہلے 5000 کافی تھا، اب کسی کی جان کے بدلے آپ 5000 دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اپنے معروف پہ اہل العلم فیصلہ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے کیسے کھول کے چھوڑا تاکہ قیامت تک دین جگمگاتا ہوا چلے، کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے یہ کیسا دین دیا ہے، یہ تو آج اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے گا 100 جگہ اللہ تعالیٰ اسی طرح چھوڑے گا معاملے کو، جب چھوڑنا ہوگا تو ایسے چھوڑے گا، اور جب فکس کرنا ہوگا تو فکس کر کے چھوڑے گا کہ معروف طریقے سے دیت طے کر کے ادا کیا کرو اگر تمہارا بھائی وہ مان لے تو، ورنہ قصاص ہی لیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو دیت دی ہے اس نے، اگر ڈسکاؤنٹ لے لو، یہ اللہ کی طرف سے جو کمی ہے، یہ اللہ کی تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تمہارے لیے، بشرطے کہ تمہارا وہ بھائی تم پہ رحم کرے جو لواحقین ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اس کے بعد بھی جو حد سے گزرے گا، زیادتی کرے گا، جان رکھے اللہ کا قانون آ چکا، پھر بہت بڑا عذاب تمہارے لیے منتظر ہے، بھلے وہ دیت میں حد سے گزرنا ہو، بھلے وہ قصاص میں حد سے گزرنا ہو۔ تم نے 1 بندہ مارا ہے، میں 4 ماروں گا، یہ حد سے گزرنا ہے۔ معروف ہے 5 لاکھ، آپ بولے مجھے 50 کروڑ دو، یہ حد سے گزرنا ہے، یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ جب بات کرتا ہے ایسی جامع بات کرتا ہے، نہ آپ اس طرف کم کر سکیں نہ اس طرف آگے بڑھ سکیں، نہ اس میں تفریط ہو سکے نہ افراط ہو سکے، یہی دین ہے۔ اب دیکھیے سر ہم سب کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولو الالباب، اے عقل والو، اے اگر کہیں مسلم معاشرہ موجود ہے تو اے مسلم معاشرے والو، اے ارباب حل و عقد، اس قصاص میں زندگی ہے تمہاری۔ آج اگر فلاں بندہ مر گیا اور تم نے چھوڑ دیا تو کل کا تمہارا بھائی بھی مرے گا اسی طرح۔ اگر معاشرے نے اس قصاص کا بندوبست نہیں کیا، اس قتل کے پیچھے پورا معاشرہ کھڑا نہ ہوا حفاظت کے لیے، تو کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ تو قصاص میں زندگی ہے،
دیکھیں آیت ہے اور کیا شاندار آیت ہے. اس ایک آیت کو پوری دنیا کو سکھایا جائے, بتایا جائے کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے ہمیں کہ کیونکہ انسان ہے, فساد تو ہوگا, اپنی ول کا استعمال تو کرے گا, قتل تو ہو جائیں گے. اگر حفاظت کرنی ہے معاشروں کی تو قصاص کو, دیت کے قانون کو اگر یہ ہوگا, اور یہ کریں گے کون؟ اولو الالباب, تو زندگیاں بچیں گی. ورنہ دیکھ لیں اس کا ہوا میرا بھائی تھوڑی مڑا ہے, کچھ دن میں بھائی کی خبر آ جاتی ہے. یہ ہے ہمارا اللہ کا دیا ہوا دین. کتبہ, ہم نے تمہارے لیے پھر لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ قانون, شریعت بتا رہا ہے اللہ. علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم میں سے اگر کوئی موت کے قریب پہنچنے لگے, اذا حضر جب آنے لگے تم میں کسی کو موت, ان ترک الخیر الوصیۃ للوالدین, تو اپنی وصیت, اپنے ترکے میں سے جو مال ہے تمہارا, مال کو کیا کہا ہے؟ خیر. خیر, کتے کا کھانا نہیں کہا. دنیا کتے کا راتب نہیں ہے اللہ کے پاس. نبیوں کے دین میں دنیا کتے کا راتب نہیں ہے. اس میں کیونکہ بھوک لگے گی تو حلال کمائی چاہیے ہوگی. اس سے بڑی اللہ کی ہدایت پر عمل کیا ہو سکتا ہے کہ انسان حلال کمائی کرنے نکلا کرے, اپنی بھوک کی بھی تشفی کرے, گھر والوں کی بھی, اور معاشرے میں بھی کھلائے کھانے. لیکن اگر وہ آخرت پہ ایمان رکھے گا تو حلال طریقے سے کمائے گا نا. ایسا مال کو اللہ بار بار قرآن میں خیر کہے گا, خیر. تو یہ جو خیر تمہارے پاس ہے, اگر اس کو وصیت کرنی ہے تو کن کن کے بارے میں سوچنا ہے تمہیں؟ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین, یہ اللہ سے تقوی کرنے والوں پہ, والدین کے لیے, قرابت داروں کے لیے معروف طریقے سے یہ حق ہے کہ تم ادا کرو. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اگلی جو آیت نساء میں آئے گی وہ اس کو کینسل کرتے بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا طریقہ قرآن میں تدریج کا, کانوں میں بات ڈال دی. مال دوسروں تک پہنچایا جائے گا معروف طریقے سے. جب ذہن تیار ہو جائے گا آگے جا کے اللہ اسپیسیفائی کرے گا کس طرح. ذہن سازی شروع کر دی. اس نے غلامی چھڑوانی تھی, ایک دن میں نہیں چھڑوائی, ذہن سازی کر دی. اس نے شراب چھڑوانی تھی, ایک دن میں نہیں چھڑوائی, ذہن سازی کر دی. اور پھر آہستہ آہستہ حکم جاری کر دیا. اس نے پہلے ہی سینسٹائز کر دیا, تمہارا مال اب میں بٹواؤں گا. آگے جا کے بتائے گا کس طرح بٹواؤں گا. یہ تدریج ہے, یہ کینسلیشن نہیں ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعوا فانما اسمه علی الذین یبدلون, یہ ہونے کے باوجود بھی جو کوئی اس میں سے بدلے گا کچھ, یہ سننے کے بعد بھی, پھر اس کا گناہ اس کے سر پہ جائے گا جو کچھ بھی اس نے بدلا. کہ نہ والدین کو کچھ دے رہے ہو, نہ قرابت داروں کو دے رہے ہو, ادھر ادھر بانٹتے پھر رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ان اللہ سمیع علیم, جاننا اللہ سننے والا ہے, علم رکھنے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ, اگر کوئی یہ جانے کہ جو مال جس نے چھوڑا ہے اس نے حق تلفی کر دی ہے, جن کو ملنا چاہیے تو ان کے علاوہ کسی کو دے رہا ہے, تو پھر تم اس میں اصلاح کر دیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ غفور حلیم, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, بہت بردبار ہے. یہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اسم. آج ہم اس کی ذرا تفصیل نہیں کریں گے. اسم دو چیزوں کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں, دیکھیں آئندہ کیسے کہ استعمال ہوگا, یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا بس. اسم کہتے ہیں گناہ کو, کسی بھی گناہ کو آپ اسم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ حق کسی اور کا تھا, مل کسی اور کو گیا, تو اسم خاص طور پہ اگر کہنا ہو کون سا گناہ, تو حق تلفی کا گناہ. ویسے تو چوری کرنا بھی اسم ہے, ڈاکہ ڈالنا بھی اسم ہے, جھوٹ بولنا بھی اسم ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی خاص طور پہ استعمال کرے گا اسم, تو کون سا گناہ بتائے گا؟ حق تلفی. دلیل یہ آپ کی بار بار دلیل آئے گی, یہاں پر بھی آ گئی ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حق تلفی ہو رہی ہے. مال ملنا کسی اور کو تھا, مل کسی اور کو رہا ہے. تو اسم کا ایک مطلب ہے کوئی بھی گناہ, اور اگر خصوصی طور پہ کوئی گناہ تو حق تلفی کا گناہ. آخری آیت پہ آ گئے ہم آج کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ جزائے خیر دے. آپ آتے ہیں تو یہ سب بات ہو پاتی ہے, تو جانے یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہاں کہاں تک پہنچتی ہے, کس کس کے دل پہ بات اثر کرتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی جزائے خیر دے دے, ہمارے ایمان میں اسلام میں اضافہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا کتبا, دیکھیں بار بار آنا شروع ہو گیا. اے ایمان والو, تم پہ قانون کے طور پہ لاگو کر دیا گیا. علیکم الصیام, یہ روزے تم پہ فرض کر دیے گئے, قانون کے طور پہ تمہیں بتا دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے. لعلکم, تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہاں سے تقوی کا مطلب بھی سمجھ لیں, ہم نے شارٹ ڈیفینیشن سنی ہے. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کام کرتے ہیں, باتھ روم میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تنہائی میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کو تقوی کہتے ہیں. بس اللہ ہر لمحے میرا محاسبہ کیے ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں تقوی. اب میں جو کچھ کروں گا اللہ کے علم میں رہے گا, تو میری زندگی کیسی ہوگی؟ ایک تو ایسی ہوگی کہ میں غلطی سے بچوں, اور دوسری کیسی ہوگی؟ ہو گئی تو معافی مانگ لوں. بس اس کو تقوی کہتے ہیں.
اور اس کی سب سے بڑی پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ جو مسلمان کو کرائی ہے وہ کرائی ہے روزے کے ذریعے. آپ دیکھ لیں یا تو روزہ نہیں یا پھر تقویٰ نہیں. نماز تو دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, روزہ آپ دکھانے کے لیے رکھ ہی نہیں سکتے. باتوں میں جا کے پانی پی روزہ بچ ہی نہیں سکتا. یا تو روزہ یا نہیں روزہ. نماز ریاکاری ہو سکتی ہے, حج ریاکاری ہو سکتی ہے, زکوٰۃ ریاکاری ہو سکتی ہے, جہاد ریاکاری ہو سکتی ہے. روزہ ریاکاری ہوئی یا تو روزہ یا ریاکاری, یہ مکس نہیں ہو سکتے. لہذا اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تقویٰ. اور اس کی بھی آپ گراس بالکل روٹ کاز انالیسس کر کے دیکھیں کیا مطلب نکلا. اکیلے بیٹھا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, میں پانی نہیں پی رہا. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ میری جلوت بھی تقویٰ اور میری خلوت بھی تقویٰ. میں اکیلا لے کر موبائل بیٹھا ہوں تو بھی مجھے پتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, برائی کا موقع مل رہا ہے, وہاں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں متقی, اسے کہتے ہیں تقویٰ. اگر غلطی ہو جائے یہ معافی مانگتا ہے, اسے کہتے ہیں تقویٰ. بڑا آسان ہے, بڑا سیدھا ہے, اور اللہ ہمیں اس پہ صبر دے اس تقوی پہ. ایام معدودات, تھوڑی تو دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. لیکن دیکھو اللہ کتنا رحیم اور غفور ہے. اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پہ جا رہا ہو تو یہ گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لے. دیکھیں اس نے پوری عبادت کا خلاصہ دے گا آسانی کے ساتھ. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو مسکین کو کھانا کھلا کے اس کا فدیہ دے دو. دوسری آسانی, فمن تطوع خیرا فہم خیر اللہ. جو بھی خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو جان لو کہ بہتر تو یہ کہ نیکی کے کام ہی کیے جائیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لہذا دیکھو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے, روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. لہذا جنرلی بیمار ہو, واقعی سفر ایسا ہے نہیں رکھتے, میری طرف سے ہدایت ہے, چھوڑ دو, بعد میں گنتی پوری کرنا. نہیں وہ بھی کر سکتے, فدیہ دے دینا. بہتر کیا ہے کہ روزے رکھنا ہے. لوگوں نے دیکھیں دریافت اس میں کیا نکالا ہے کہ جی کیونکہ اوپر نیچے کی آیت نہیں, اوپر آیت کو ختم کر دیا, دوبارہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اوپر والا ویلڈ نہیں رہا. اوپر والا ویلڈ ہے. آج بھی خدا نہ خواستہ کوئی بالکل ایسا بیمار ہو جائے, ڈاکٹرز کو کہہ دے آپ تو زندگی میں روزہ نہیں سکتے, تو کیا عمل نہیں کرے گا اس پر, فدیہ دے گا نا, پھر آج بھی ویلڈ ہے. لیکن جو رکھ سکتے ہیں ان کے لیے کیا ویلڈ ہے, یہ رکھو, تم روزہ ہی رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. بالکل سیدھا کا سیدھا لکھا ہوا. شہر رمضان الذی انزل الیہ فیہ القرآن, انزل فیہ القرآن. یہ وہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے تمہیں, اللہ تعالیٰ قرآن بھی کہہ سکتا تھا, اس نے ہمیں بتانا ہے نا کہ کیا دے رہا ہوں, میں تمہیں فرقان دے دیا. دیکھیں یہ فرقان ہے, اور میں نے آپ کو بتایا فرقان کا درجہ پھر کیسے محکم ہوتا ہے جو ہم پیچھے طریقے دیکھ کر آئے ہیں. یہ فرقان ہے غلط سے الگ کر دینے والا. ہدی للناس وبینات من الہدی, انسانیت کے لیے ہدایت. اور کون سی ہدایت؟ کھلی ہوئی ہدایت, اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. تم اپنے اندر استطاعت پیدا کر لو, یہ ہر چیز تمہیں کھول کے موقت کر کے بتایا کرے گا, یہ ہے ہی اسی لیے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یریدکم بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اور تمہارے لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ آسانی, مشکل نہیں چاہتا. پوری عبادت کا ہر ڈسکاؤنٹ اس اصول پہ چلتا ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے, مشکل ہو رہی ہے, کیا کر لو؟ بیٹھ کے. کیونکہ اللہ تمہارے لیے عبادت جب کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ آسانی, مشکل نہیں چاہتا. طبیعت خراب ہے, بعد میں گنتی پوری کر لو, وہ بھی نہیں کر سکتے, فدیہ دے دو. عبادت ہمیشہ آسانی کے اصول پہ چلے گی. کرنی ہے, مشکل والی نہیں کر پا رہے, اس سے آسان, اس سے آسان, اس سے آسان. اللہ تمہارے لیے مشکل چاہتا ہی نہیں ہے. ولی تو کم ملو, وہ تو پورا کر رہا ہے تمہارے لیے. کیا؟ گنتی پوری کر لینا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا. علی ما ہداکم, جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے بالکل اسی طرح. ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاروں میں رہو. یہ کتاب یقین مانے ہم اس کو 10 منٹ روزانہ دیں, ہم ہر چیز پڑھیں. سب کچھ پڑھنا ہی چاہیے, ہر جگہ سے پڑھیں. اس کتاب سے رشتہ برقرار رکھیں اپنا. 2 3 4 آیت کر کے بیٹھیں, اس کو پڑھیں, توجہ سے پڑھیں. پھر اگلے دن آئیں, آگے نہیں پڑھ پا رہے, پچھلی دوبارہ پڑھیں, پھر آگے بڑھیں. آپ جتنی بھی باہر کی چیز سیکھ رہے ہیں نا, میں نے بھی سرو اور نیف سیکھنے میں بڑا ٹائم لانے کی کوشش کی ہے, وہ استعمال جب ہی ہو سکی جب میں قرآن پہ پہنچا. میں کوئی اپنی بہت ہی مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں, میں بہت روانی سے عربی بول سکتا ہوں. اب تو میں نے 3 سال ہو گئے, 15 سال میں عربی بولی ہے صرف میں نے, لیکن وہ میرے قرآن پڑھنے میں کام نہیں آ سکی. لیکن اب آ رہی ہے جب میں نے اس کو اپلائی کیا.
یہ بہت ہی شاندار ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے ہماری مسجد میں. یہ بہت شاندار ایکٹیویٹی ہے, اس سے بھی سیکھیں, ہر ایکٹیویٹی سیکھیں, لیکن یہ ہم اس پہ رکیں گے نہیں. اس پہ ہم نے کسی سطح پہ رکنا نہیں ہے, بس ہم نے قرآن تک پہنچ کے اس کو اپلائی کرنا ہے. جب آپ وہ اپلائی کریں گے, آپ وہاں سے کریں, خود پڑھ کے کریں, اس سے جڑ کے کریں, جب یہاں پر پہنچیں گے تو مقصد پورا ہوگا. ورنہ وہ تھیلا اور اس کا سامان ڈش نہیں بن پائے گی, پھر ہنڈیا بننی ہے. مقصد پورا ہونا ہے, اس قرآن سے علمی طور پہ وابستہ ہونا ہے, وہ وجود کے اندر داخل ہونا ہے, وہ عمل میں پھوٹ کے باہر نکلنا ہے, اور یہ ہمارے وجود سے ہم میں سے ہر ایک کو رول ماڈل بن کے اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے. اگر ہمیں انہوں نے صرف صفحے پلٹتے ہوئے دیکھ لیا اور ہمارے علم اور عمل میں نہیں دیکھا تو وہ صفحہ پلٹنے سے بھی جائیں گے. پھر کوئی بھی اچکے گا, ان کو دین کا نام بیان کرے گا, آسان ہے, میں حلیہ بناؤں اپنا دین جیسا, کچھ بھی بولوں. اگر آپ کے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے اور آپ اس تک نہیں پہنچ رہے, اعتماد کر لیں, مان لیں جو ماننا ہے. پھر تو بہت سارے گھوم رہے ہیں یہاں پر, اللہ معاف کرے کس کس نام سے گھوم رہے ہیں, پھر کیا ہمارا کیا بھائی سر آنکھوں پہ ہے. آپ یقین مانے ہر صاحب علم کی عزت بڑھے گی آپ کی نظروں میں جب آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا دل پکارے گا ٹھیک بتا رہا ہے. تو قرآن گواہی دلوایا کرے گا اس پر, بجائے کہ یہ ہو کہ وہ یہ کہہ رہے تو قرآن میں لکھا ہونا چاہیے. میں آپ سے موت دبانا عرض کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں کے سامنے سما خراشی کر رہا ہوں. نبی اسلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, قیامت کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, فرشتے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. ایک نبی کھڑے تھے اور قرآن ان کی زبان پہ جاری تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قرآن کو اس لیے مانو کہ محمد پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا اللہ نے, قرآن سینکڑوں جگہ کے بولے گا اس کو نبی مانو کیونکہ جو یہ سنا رہا ہے یہ نبی سنا سکتا ہے. صرف قرآن نبی پہ گواہی دے رہا تھا. قرآن گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کو مانو, فرشتوں کو مانو. جب یہ انسان کا کلام نہیں تو اس کو کیسے ملتا ہے, تو فرشتے ہیں نا بیچ میں. ان کی زندگی میں نبوت کی دلیل قرآن تھی, اللہ کی دلیل, شعور کے آگے کی دلیل قرآن, فرشتوں کی دلیل قرآن, قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل قرآن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایمان کی 5 چیزوں میں 4 تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. نہ ہمارے بچے کبھی نبی دیکھ سکتے ہیں, ہم قیامت میں دیدار ہوں گے, اللہ کرے میں دیدار ہوں. نہ اللہ, نہ فرشتے, نہ قیامت. اب ان 5 میں سے دیکھا کیا جا سکتا ہے, صرف قرآن. اس دیکھے پہ سے ان 4 اندیکھوں پہ ایمان لانا ہے ہم نے. اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. یہ چمک رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, ایمان کا واحد دیکھا جانے والا ستون, جس کے ذریعے 4 چیزوں کو سمجھنا ہے, ان پہ ایمان لانا ہے. اپنے بچوں کو ایمان دلوانا ہے, بیٹا ہم تمہیں فوک لورز نہیں سنا رہے, ہم تمہیں اسٹوریاں نہیں سنا رہے, اس کتاب کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھ لو, تم ہماری تصحیح کر کے دکھا دو اس میں سے کہ جو یہ بتا رہی ہے ٹھیک نہیں ہے بابا, ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اور اگر بیٹا یہ ٹھیک ہے تو اس آگ میں سے بچنا ہی بچنا ہے. نہ شکری کی آگ میں نہ تم جاؤ نہ ہمیں جانے دو, اور نہ تم اپنی اگلی نسل کو جانے دینا. ہم تو نہیں رہیں گے, ہم تو نہیں رہیں گے, ہمارے بڑے نہیں رہے, ہم کیسے رہیں گے؟ اگلے والوں کو کون بچائے گا؟ اس میں حصہ ڈال کے جائیں, آج اپنی سامنے کی نسل کو جوڑ کے جائیں تاکہ وہ اگلی نسل کو اس پہ جوڑ کے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہر تعصب سے بالا تر ہو کر اس سے وابستہ ہونے کی. یہ آج ہم نے کافی ریوائز کر لیا, آگے اور اسموتھلی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.